السلام علیکم ایوری ون، مائی سیلف عیشا ندیم فرام الرمضان اکیڈمی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے یوم قائد، تو چلتے ہیں اپنی تقریر کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، ملت ہے جسم و جاں محمد علی جناں، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناں۔ معزز استاذہ کرام، قابل احترام پرنسپل صاحبہ اور تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم یہاں ایک عظیم رہنما، ایک بے مثال قائد اور ایک سچے محسن قوم کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج وہ دن ہے جس دن ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی منزل تک پہنچایا۔ جی ہاں، آج یوم قائد محمد علی جناں ہے۔ جناب صدر قائد اعظم صرف ایک شخصیت نہیں تھے، وہ ایک فکر تھے، ایک تحریک تھے اور ایک نظریہ تھے۔ وہ صرف پاکستان کے بانی نہیں بلکہ ایک بیدار ضمیر کے معمار تھے۔ وہ رہنما تھے جنہوں نے کمزور اور منتشر قوم کو یہ یقین دلایا کہ اگر نیت صاف ہو، مقصد واضح ہو اور کردار مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچئے ذرا، جب مسلمان غلام تھے، جب ان کی آواز دبائی جاتی تھی، جب ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، تب ایک کمزور جسم مگر فولادی عزم رکھنے والا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمیں اپنا ایک الگ وطن چاہیے۔ یہ کوئی آسان مطالبہ نہیں تھا، یہ قربانیوں، جدوجہد اور آزمائشوں سے بھرا راستہ تھا، مگر قائد اعظم نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اصولوں پر سودا نہیں کیا۔ قائد اعظم کا سب سے بڑا ہتھیار بندوق نہیں تھا، ان کے پاس فوج نہیں تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس صرف کردار، سچائی، دیانت اور قانون کی طاقت تھی۔ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ قومیں نعروں سے نہیں، کرداروں سے بنا کرتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں ہیں، تیری فراست کے چرچے ہیں۔ محترم حاضرین، قائد اعظم کا خواب کیا تھا؟ ان کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ پاکستان جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، انصاف بکے نہیں، جھوٹ کو کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، کرپشن کی کوئی جگہ نہ ہو، تعلیم کو سب سے بڑی طاقت مانا جائے۔ وہ پاکستان جہاں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط صرف نعرہ نہ ہوں بلکہ طرز زندگی ہوں۔ میرے ہم وطنوں، اگر آج ہم خود سے سوال کریں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قائد کا خواب پورا کر دیا؟ ہم قائد کی تصویر تو لگاتے ہیں مگر ان کے اصول بھول جاتے ہیں، ہم قائد کا نام تو لیتے ہیں مگر ان کے راستے پر چلنے سے گھبراتے ہیں، ہم نظم و ضبط کی بات تو کرتے ہیں مگر قطار توڑ دیتے ہیں، ہم انصاف کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر سفارش ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم دیانت کی تعریف تو کرتے ہیں مگر فائدہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو حوال ہوا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، قائد اعظم کو سب سے زیادہ یقین نوجوانوں پر تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، قوم کی تقدیر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا ہم وہ نوجوان ہیں جن کا خواب قائد نے دیکھا تھا؟ کیا ہم علم، کردار اور نظم و ضبط کا پیکر ہیں یا پھر ہم صرف تنقید کرنے والے تماشائی بن کر رہ گئے ہیں؟ یاد رکھیے، قومیں شکایتوں سے نہیں، قربانی، محبت اور ذمہ داری سے بنتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ لاکھوں شہیدوں کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ ماؤں کی دعاؤں
باپوں کی قربانیوں اور نوجوانوں کے لہو کا ثمر ہے۔ اگر ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہمیں قائد کا پاکستان بنانا ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں سچ بولنا ہوگا، ہمیں دیانت کو اپنانا ہوگا، ہمیں قانون کی عزت کرنی ہوگی اور سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ آئیں آج یوم قائد پر ہم عہد کریں کہ ہم پاکستان کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائد کے خوابوں کا پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے روح قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ڈھالیں گے فضا میں وہ جذبے کاغذ پر جو لکھا کرتے ہیں، ڈھالیں گے فضا میں وہ جذبے کاغذ پر جو لکھا کرتے ہیں۔